آج کی اہم خبر آئی ہے پاکستان افغانستان سرحدی صورتحال پر برطانوی موقف اور برطانیہ کے جو اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہیں فار افغانستان انہوں نے ایک بیان دیا جو یک طرفہ ہے۔ پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن طاہر اندرابی نے اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے یک طرفہ بیانات دینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری سچویشن کو دیکھنا چاہیے۔ میں بھی اس بات پہ حیران ہوں اور میرا خیال اور بہت سارے لوگ بھی حیران ہوں گے کہ اتنی زیادہ دہشت گردی طالبان کی طرف سے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن برطانیہ کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو کو شاید وہ نظر نہیں آ رہی۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے افغانستان کے اوپر جوابی حملہ کیا تھا جب یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں جاری تھیں، اور پھر عید الفطر آئی۔ عید الفطر کے احترام میں پاکستان نے جنگ بندی کی تھی، اور اس جنگ بندی کے بعد عید الفطر کے بعد سے لے کے آج تک جو افغان طالبان دہشت گردوں کی جو وہاں پہ جو قبضہ ہے حکومت ہے وہ، اور ان کے آگے جو پراکسی ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے حملوں میں 52 پاکستانی شہری شہید اور 84 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس پہ برٹش ریپریزنٹیٹیو نے کچھ نہیں کہا، ان کو یہ شاید نظر نہیں آیا، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ پاکستان نے ایک بہت اچھے مقصد کے لیے، کیونکہ ہمارا تہوار ہے مسلمانوں کا، اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے لیے قربانی دی ہے، ان کا خیال ہی کیا ہے۔ ایران اس کی تازہ ترین مثال ہے، لیکن اس کے باوجود طالبان جو مودی کی پراکسی ہیں اور ان کے آگے پراکسی ٹی ٹی پی ہے، وہ مسلسل پاکستان کے خلاف یہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے جواب نہیں دیا۔ پاکستان نے جواب دیا ہے، اور ان کے ٹھکانوں پہ دیا ہے جہاں پہ دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، جہاں پہ ان کے اسلحہ اور بارود کے ذخائر ہیں، اور وہ پاکستان مسلسل اس پہ کرے گا، اپنا دفاع کرے گا، اور اپنا دفاع پاکستان افغانستان کے اندر جا کے کرے گا۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے اگر جنگ بندی تب کی تھی تو وہ مسلسل جاری رہے گی، اور طالبان اور ان کی پراکسیز جو چاہیں گے پاکستان کے بارڈر پہ کر سکیں گے۔ ایسا اب نہیں ہے۔ اب میرا خیال ٹرینڈ بدل گیا ہے، اور طالبان جتنے جلدی اس کو سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر۔ ناٹ ایشو جنگ اور اوورسیز پاکستانیز، ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا صاحب نے، جو اس وقت ہیوسٹن امریکہ میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم، بہت شکریہ سر۔ آپ ایک تو امریکہ میں موجود ہیں اور پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ظاہر جنگ اور معیشت پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن یہ بتائیے گا اوورسیز پاکستانیز کیسا محسوس کر رہے ہیں جو پاکستان کو اس وقت دنیا میں اہمیت ملی ہے، اور دنیا کی سپر پاور اس کی جو میڈیشن ہے ایک ملک کے ساتھ وہ پاکستان کروا رہا ہے، پاکستانیز کیسا فیل کرتے ہیں وہاں پہ؟ صاحب بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو مجھے پروگرام میں لینے کا۔ سر اوورسیز پاکستانیز اس چیز کو اوور ویلمنگلی انجوائے کر رہے ہیں، اور یقین جانے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، یہ پچھلے 78 ایئرز میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمیشہ ہمیں انڈیا نے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا کہ ہم لوگ ٹیررسٹ کنٹری ہیں، ہم آتنکواد ہیں، اور دنیا کو یہی بتایا گیا ہمارے بارے میں جی، اور یہ فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو، ان کی انتھک محنت، اور بالخصوص اپنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، بہت پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ سپہ سالار امت مسلمہ ہیں، مگر الحمدللہ آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہاں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے آپس میں لڑائی سے ان کو روک کے رکھا، اور ایک ایسا کردار ادا کیا جس میں دنیا کی امن کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس جنگ کے دوران وہ ایران تشریف لے گئے، 2 دن وہاں پر رہے، ایرانی حکام سے بات کی، اور جو ان کا اثر رسوخ واشنگٹن میں ہے وہ بھی انہوں نے استعمال کیا، اور آج یہ دنیا نے دیکھا کہ یہ جنگ جو ہے ہولڈ پہ ہے، اور ابھی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور بڑی امید کے ساتھ ہے کہ اس کا کوئی بہتر سولوشن نکل آئے گا، اور دنیا جو ہے وہ
वहाँ जो पाकिस्तानीज हैं उनका भी ख्यालात ऐसी हैं जो आपके हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं? सर मैंने रात को ही एक कम्युनिटी के साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है। यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल जिक्र लोग, उसमें कुछ 150 से ज्यादा लोग थे वहाँ रात को। तो जो उनके जज्बात भी थे, मैं उन्हीं के जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, उसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। उसकी वजह से ये जो आप जो माहौल बता रहे हैं, ये तो डिस्टर्ब होता है अगर कुछ लोग यहाँ पे इस तरह की हरकतें करें जो यहाँ पे हुआ है उस ट्विन टावर्स के साथ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप ज़ाहिर है OPF के आप चेयरमैन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट्स और उनके जो इस तरह का कंसर्न्स हैं उस पे। सर ये जो रात को हल्ला बोला गया है वहां पर, मैं बिल्कुल इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मैं नहीं समझता हूँ कि फ्राइडे को अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर हुआ है और आपने रातों रात जाके वहाँ जो रेजिडेंट्स थे उन पे फोर्सफुली उनको कहा कि आप वोकेट करें इस जगह को, मैं समझता हूँ अगर कोई कानूनी ऐसी वजह है भी है और हमने इसको खाली इस जगह ने होना है क्योंकि ये लॉफुल नहीं है, तो एटलीस्ट इन लोगों को कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का टाइम देना चाहिए ताकि वो आराम से कोई दूसरी जगह अपनी तलाश करें और वहां पर मूव हो। पर इस तरह का जो चीज है बिल्कुल ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और बिल्कुल मैं अपने ओवरसीज भाइयों के साथ खड़ा हूं जिनकी ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, शाह साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त 1 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 50-60 लाख जो हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं जहाँ पे जंग लगी हुई है। ज़्यादा जंग के असरात तो पूरी दुनिया में गए हैं और महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तानीज हैं उनको है। कुछ की नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, हम खबरें पढ़ रहे हैं, उनको वापस भिजवाया जा रहा है। ज़र मुबादला का जो हम कमाते हैं उनके ज़रिए उसमें कमी आएगी। तो हुकूमत या आपकी जो आपका इदारा है वो इस पे कुछ काम कर रहा है कि अगर वहाँ से पाकिस्तानी खुदा न खासा वापस आना शुरू हुए तो उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहीं कहीं और किसी मुल्क में पैदा की जाएं या पाकिस्तान में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएं? क्या प्लान है आपका? पिछले सवाल का एक हिस्सा रह गया था। मैं इसी जो जी कल रात को CDA ने जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जिस तरह किया, उन्होंने फोर्सफुल एक्शन किया है, पर मैं उस पे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरन एक्शन लिया और एक कमेटी बनाई और वो कमेटी 1 हफ्ते में अपनी जो सिफारिशात हैं वो प्राइम मिनिस्टर को पेश करेंगी। और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद बात है। एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं ओवरसीज के लिए और जो वहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। तो एक तो ये है। दूसरा जो आपका सवाल है सर, डेफिनेटली सर एक जंग है। ये जंग जो है हमारे लिए तो फिक्र की बात है ही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के अमन की, मैं समझता हूँ ये 3 मुल्कों की जंग नहीं, पूरी दुनिया का अमन इससे वाबस्ता है। और अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को और हमारे फील्ड मार्शल साहब को। और इसका जो इम्पैक्ट आना है सर, जो मिडल ईस्ट में हमारे लोग हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त सर दुनिया में स्किल लेबर की बहुत शॉर्टेज है। मैं अभी रिसेंटली जापान गया था, साउथ कोरिया गया था, वहां पर बेताशा गुंजाइश है कि वहां पर स्किल्ड लेबर की और जनरल लेबर की शॉर्टेज है। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस है। जब आप स्किल्ड लेबर कहते हैं तो इससे क्या मुराद है? सर देखें, मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी को फिशरी के लिए कोई बंदा चाहिए तो फिशरी का ट्रेंड बंदा हम उसको देंगे। अगर किसी को कोई वेल्डर चाहिए तो उसको ट्रेंड वेल्डर हम देंगे। और इसके साथ साथ लैंग्वेज का जो चीज है, इसके लिए जो लैंग्वेज है, ठीक है जी ऑफ कोर्स, अगर कोई बंदा साउथ तो कोरिया आप इस पे जाता कोई है, प्लान, कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी आ रही है कि हम नई मार्केट तलाश करें, लोगों को यहाँ ट्रेंड करके भिजवाएं? सर इस पे ऑलरेडी हम काम शुरू कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसमें मजीद बहुत काम करने की गुंजाइश है। और आप देखेंगे
پاکستان میں بھی بہت اپرچونیٹی سامنے آئیں گی، اور یہ جو ویسٹ ہے اور یہ جو میں نے جاپان اور ساؤتھ کوریا ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نمبرز بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ اس وقت جو پریشر پاکستانی ورکر پہ آیا ہوا ہے یو اے ای میں خاص طور پہ، کچھ ایئر لائنز کے حوالے سے وہاں کی ہوٹل انڈسٹری پہ ایک وہ اس میں چلی گئی ہے ریسیشن میں، اس کی وجہ سے، تو کیا آپ کا ادارہ یا حکومت آپ کی ان ممالک سے بات کرے گی کہ پاکستانی ورکرز کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سر، میں خود بھی ڈپلومیٹک لیول پہ جو لوگ ہیں ہمارے یو اے ای میں خود بھی گیا تھا، اپنی جو کمیونٹی ہے ان سے وہاں پر ایک پروگرام بھی کیا، ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، اور جو وہاں کے حکام ہیں ان سے بھی بات چیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں پازیٹیولی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، جب یو اے ای پہ جب وقت تھا تو اس نے ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دیا اور کاروبار کے مواقع بھی دیے۔ آج تھوڑا ان پہ مشکل وقت ہے، تو اس مشکل وقت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور ٹھیک، میں سمجھتا ہوں سر کہ آنے والا دن جو ہے، چونکہ یہاں پر پرائم منسٹر صاحب بھی فلی فوکس ہیں، یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے، اب کئی ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اب پری میچور ہے، بات کرنا مناسب نہیں ہے، پر ایک دفعہ اگر مجھے ٹھیک، کلیئرٹی اور اجازت مل گئی تو میں آپ سے ایک پروگرام پھر کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ روزگار ٹھیک، پاکستان میں بھی یہ اپرچونٹی ملیں گی لوگوں کو، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اور یہ جو ہمارا ایک اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 42 بلین ریمیٹنس دس ایئر، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم ٹارگٹ اچیو کریں گے، اور اگلے سال کے لیے بھی ہم محنت کر کے ہم اس ٹارگٹ کو نیچے نہیں آنے دیں گے، اس کو اوپر ہی لے کے جائیں گے۔ کل بھی میری یہاں پر جو 42 ڈائسپورا کے بلین لوگوں کا آپ سے، کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی اچیو کریں گے اور اگلے سال بھی اتنا ہی رکھیں گے ریمیٹنسز اگلے کا؟ سال یہ تو بہت بڑا اس سے ٹارگٹ ہے۔ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے سر انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، چلیں جی، بڑی سر اچھی دیکھیں، خبر آپ نے دی ہے، میں ایک اسی پازیٹیو بات نوٹ پہ بہت مناسب سر جی دیکھیں، جی جو جی، اوورسیز ہیں وہ پیسے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ 75 to 80 بلین کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں۔ جو ڈائریکٹ ریمیٹنس ہیں جو لیگل ہر چینل سے سال آ رہی ہیں وہ 38.3 لاسٹ ایئر آئی ہیں۔ دس ایئر جو ابھی تک ایک ہر مہینے کے حساب سے جو ہم ایک پیٹرن چل رہا ہے، وی آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 42 بلین، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ اس میں بہتری دیکھیں گے۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں، میری ڈائسپورا سے ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری عزت سے اور کامیابیوں سے نوازا ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم سب آپس ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور پاکستان کی اکانومی کو فوکس کریں اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سید قمر رضا صاحب ہم سے بات کرنے کا۔